بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ وائس اور میں ہوں آپ کی دوست سیدہ۔ ظہر کی نماز پڑھ کر لوگ فارغ ہوئے اور اپنے اپنے گھروں کو جانے کے لیے مسجد سے نکلنے لگے، لیکن مسجد کے صحن میں ایک آدمی کو زنجیروں سے بندھا دیکھ کر رک گئے۔ چہرے سے تو یہ آدمی ہرگز قیدی نہیں لگ رہا تھا، چہرہ تو بہت نورانی ہے، گندمی رنگ ہے، مگر یہ شخص اگر قیدی نہیں تو پھر بندھا ہوا کیوں ہے، اور کس نے اسے مسجد کے صحن میں باندھا ہے؟ آدمی موٹی زنجیروں سے بندھا ہوا ہے اور مسلسل روئے جا رہا ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ بہہ کر اس کی داڑھی کو بھگو رہے ہیں۔ اسی طرح روتے روتے اسے تمام دن گزر گیا اور رات سر پر آ گئی۔ عشاء کی نماز کے وقت بھی لوگوں نے یہی کچھ دیکھا۔ دوسرے دن پھر یہی ماجرا رہا کہ لوگ مسجد میں آئے اور اس شخص کو مسجد کے ستون کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا، مگر یہ شخص اگر کوئی قیدی ہوتا تو کوئی اس کا نگران ہوتا، جو اسے یہاں باندھ کے رکھتا اور نگرانی کرتا۔ یہ تو عجیب ہی شخص ہے کہ خود ہی اپنے آپ کو بندھواتا ہے اور صرف نماز یا رفع حاجت کے لیے وقت خود کو کھلواتا ہے اور فارغ ہو کر پھر بندھوا لیتا ہے۔ نہ کچھ کھاتا ہے، نہ کچھ پیتا ہے، اور نہ ہی کسی سے کچھ بات کرتا ہے۔ اس کا بس ایک ہی کام ہے اور وہ ہے رونا، اور رو رو کر اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنا۔ اس شخص کی ایک بیٹی ہے جو کبھی کبھار آ کر اس کے منہ میں ایک خرما اور پانی کے چند گھونٹ ڈال دیتی ہے، اور وہی اس کی زنجیر بھی کستی ہے۔ آج اس شخص کو سزا کاٹتے ہوئے کئی دن گزر گئے ہیں، اور اس دوران اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ روتے روتے آنکھیں سوج گئی ہیں، نظر کمزور ہو گئی ہے اور کان بھی بہرے ہو گئے ہیں، مگر وہ شخص اپنے حال سے بے خبر بس رو رو کر اللہ سے دعا کیے جا رہا ہے، معافی مانگے جا رہا ہے۔ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے جسم میں بہت کمزوری بھی ہو گئی ہے، مگر اسے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ پرواہ اگر ہے تو اس بات کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی غلطی معاف کریں گے یا نہیں۔ شام ڈھل چکی ہے، لوگ مغرب کے بعد گھروں کو بند کر چکے ہیں اور دکاندار اپنی دکانوں کو بند کر کے جا چکے ہیں۔ کچھ دیر بعد عشاء کی اذان لوگوں کو مسجد کی طرف بلاتی ہے اور لوگ مسجد میں جمع ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یہ شخص بھی اپنی زنجیریں کھلواتا ہے اور وضو کر کے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام صاحب نے تکبیر کہی اور سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ اس کے ساتھ ہی اس شخص کے آنسو ایک بار پھر موتیوں کی طرح زمین پر ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ بس اسی حال میں تمام نماز ادا ہوتی ہے اور یہ شخص اب واپس اپنی جگہ پر آ کر خود کو بندھواتا ہے۔ آج دل میں بہت بے چینی ہے اور اسی وجہ سے صبح سے نہ کچھ کھایا ہے اور نہ پیا ہے۔ لوگ تو اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے ہیں، مگر اس شخص کے پاس صرف آنسو ہیں۔ اس شخص کی آنکھوں سے نیند غائب ہے، اور نیند آئے بھی کیسے؟ رات کا خاصا وقت گزر گیا، تہجد کی نماز ادا کر چکے اور فجر ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، جب ایک عجیب واقعہ ہوا اور اس شخص کی غیر معمولی شہرت کا سبب بن گیا۔ وہ یہ کہ فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے مسجد نبوی کے ساتھ والے حجرے میں سے آواز آتی ہے، ابو لبابہ مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ مگر ابو لبابہ ہوش میں ہوں تو یہ آواز سنیں، وہ تو کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو چکے ہیں۔ سنا تو ان لوگوں نے جو یا تو تہجد ادا کر رہے تھے یا نماز فجر کی تیاری کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی اور لوگوں کا ہجوم ابو لبابہ کو مبارکباد دینے مسجد میں پہنچ گیا۔ اس وقت تک ابو لبابہ کو بھی ہوش آ چکا ہے۔ لوگوں نے چاہا کہ ابو لبابہ کو زنجیروں سے آزاد کر دیں، مگر یہ کیا ہوا کہ ابو لبابہ نے کچھ کہہ کر لوگوں کو اپنی زنجیریں کھولنے سے منع کر دیا۔ اب لوگ بے قراری سے مسجد کے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، غالباً انہیں کسی شخص کا انتظار ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان لوگوں کا انتظار ختم ہوتا ہے، بے قراری کے جگہ ان کے چہرے خوشی سے دمکنے لگتے ہیں جب سامنے مسجد کے دروازے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کی ادائیگی کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور آگے بڑھ کر ابو لبابہ کی زنجیریں اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولتے ہیں، اور ابو لبابہ
خوشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں سے لپٹ جاتی ہے۔ یہ نیک سیرت صحابی رسول جنہوں نے اپنی غلطی کی یہ سزا خود ہی تجویز کی اور خود ہی یہ سزا کاٹی، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں معافی کی خوشخبری دی، اور جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آزاد کیا۔ یہ حضرت رفاع بن عبد المنذر انصاری ہیں جو تاریخ میں اپنی کنیت ابو لبابہ سے مشہور ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رفاع کو زنجیروں سے آزاد کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگے اور فرمایا، یا رسول اللہ، میں اپنا گھر بار سب اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، بس مجھے آپ اپنی خدمت میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، صرف مال کا تہائی حصہ صدقہ کرو۔ تو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق عمل کیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ غزوہ خندق کے فوراً بعد غزوہ کریزہ پیش آیا، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا، اور جب یہودیوں کی ہمت ختم ہو گئی تو انہوں نے حضرت محمد سے درخواست کی کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے ہمیں حضرت رفاع سے مشورہ کرنے کی اجازت دیں، کیونکہ ان کے قبیلے کے حضرت رفاع بن عبد المنذر کے قبیلے سے تعلقات تھے۔ ان یہودیوں نے حضرت رفاع سے مشورہ کیا، ہمیں بغیر ہتھیار کے باہر نکلنا چاہیے یا نہیں۔ حضرت رفاع نے انہیں یہ تو کہا کہ بغیر ہتھیار باہر آئیں، لیکن ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ باہر نکلو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس کے فوراً بعد انہیں یہ احساس بھی ہو گیا کہ انہوں نے یہ راز بتا کر اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کی ہے۔ اس لیے یہودیوں کے پاس سے آنے کے بعد آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوئی، اور سیدھے مسجد نبوی پہنچ کر اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا۔ حضرت ابو لبابہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جب سارا عرب آپ اور دوسرے مسلمانوں کا خون کا پیاسا بنا ہوا تھا۔ اس زمانے میں اپنا مال و اسباب حضرت رفاع رضی اللہ عنہ نے مکہ کے مسلمانوں کی خدمت میں دیا۔ جب حضرت ہجرت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد تشریف لائے تو حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا، اتنے خلوص اور اصرار کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی مدد کی کہ جلد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگوں میں شامل ہو گئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ میں اپنی جگہ فرائض ادا کرنے کے لیے منتخب کیا اور غزوہ بدر کے مجاہدین میں آپ کو شامل کیا۔ اسی طرح غزوہ احد، غزوہ احزاب، خیبر اور دوسرے غزوات میں بھی حضرت رفاع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو لبابہ کو بیعت رضوان میں بھی شریک ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کافی عرصہ حیات رہے اور حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں وفات پائی، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا سارا وقت خاموشی کے ساتھ ذکر الہی میں گزارا۔ احادیث بیان کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے کہ کہیں کوئی لفظ زبان سے غلط نہ نکل جائے، اس لیے ان کی بیان کی ہوئی احادیث کی تعداد بہت کم ہے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر عمل کرنے کی دل و جان سے کوشش کرتے تھے، اس لیے آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔